دیکھیے خالد صاحب، اس طرح کی سوچ اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ مخلص ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے دنیا کو دکھانے کی اور ان چیزوں کی، اور نہ اسے کوئی پرواہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں سوچیں گے۔ ایسا آدمی اگر اپنے اعمال میں مخلص ہے اور کلیتاً لوگوں کی نفی اور ذات پاک کا اثبات کرتا ہے تو وہ تو ہیرا ہے، کمال کا آدمی، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اللہ کی نظر میں اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی اختیار کرنا جو آپ نے بربنائے رسالت نہیں بربنائے بشریت اختیار کی تھی، کمال کی چیز۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مشروب میں، پینے کی چیزوں میں میٹھا اور ٹھنڈا پسند کرتے تھے کہ پانی ہے، شربت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ایک تو میٹھی ہونی چاہیے اور دوسرے وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھاس میں شہد کو پسند کرتے تھے۔ اب ایک آدمی روزانہ ایک گلاس شہد اور برف ملا کر پیتا ہے اسی طریقے پہ سوچ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، کمال ہے اس آدمی کا۔ وہ حب نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بالکل فنا ہے کہ ان امور میں بھی اتباع کر رہا ہے جن امور کی بنیاد رسالت نہیں ہے بلکہ عربوں کا اپنا رواج ہے یا بشریت۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگوں کا اور جو اہل فتویٰ تھے ان کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے جتنا انسان اندر سے پاکیزہ اور متقی ہے اس سے کم ظاہر ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ شیطان کے لیے راہ آسان ہو جاتی ہے اور آدمی کبھی ریاکاری میں چلا جاتا ہے کہ اب مجھے تو یہ نیکی کرنی ہے، میرے مرید کیا کہیں گے۔ مثلا ویسے تو وہ ظہر کی نماز کے بعد صرف سنتیں ہی پڑھتا ہے، لیکن جس دن مرید آئے، اجتماع ہوا، اکٹھ ہوا، اس دن جان بوجھ کے نفل بھی پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو ان نفلوں کے پڑھنے پہ جو جہنم ریاکاری کی وجہ سے ملے گا اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے اور شرک کی ایک ادنا درجے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا تھا مریدوں کو سمجھ کے اس سے باز رہے۔ اس لیے شہرت سے کہ لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، اس طرح بھاگنا چاہیے جس طرح آدمی کوڑ کے مرض سے بھاگتا ہے، اور جس طرح آدمی بھوکے شیر کے ہتھے چڑھ سکتا ہے اور وہ بھاگتا ہے، اور جس طرح ایک آدمی نابینا ہوتا ہے اور آگ لگ جائے تو جس پہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں جل نہ جاؤں، بالکل اسی طرح اللہ کے اچھے بندے اور نیک بندے وہ ہیں جو شہرت سے اسی طرح بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جان چھوڑو۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل چیز تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ باطن کی دولت ہے۔ تو جب تک ایک درجے میں اپنی اصلاح نہ ہو چکی ہو اور خود کو ٹھیک نہ کر چکا ہو، زیادہ لوگوں کی فکر اور تردد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے اندر کا تعصب تو گیا نہیں، آپ کہاں سے بیعت ہیں؟ میں فلاں بزرگ سے۔
اب چونکہ وہ بزرگ میرے شیخ کے خلاف تھے، لہٰذا ان کے مریدوں تک سے میں نہیں ملوں گا، یہ تعصب نہیں تو کیا ہے؟ شرعاً کوئی عیب ہو نا تو پھر تو آدمی کہے بھی یہ آدمی میری جماعت سے نہیں ہے، لہٰذا یہ دیندار نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے محنت کرنا اور لوگوں پر اپنا وقت صرف کرنا کہ یہ میرے شیخ سے آ کے بیعت ہو جائیں، یہ در حقیقت اپنا ہی کبر ہے، اپنے سلسلے کو، اپنے شیخ کو، ان کے خام خواہ کے فضائل گھڑ کے بیان کرنا، یہ سب کی سب غیر اللہ کی عبادت ہے، وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ سے ہٹ کے باقی جب ان کے لوگوں کا جو جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو دیکھ یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیوں نہیں؟ کسی حدیث کی تشریح کیوں نہیں؟ جہاں چار آدمی مل بیٹھے، ہمارے مولانا صاحب ایسے، ہمارے حضرت ایسے، ہمارے مفتی صاحب ایسے، یار بس کرو، ہوں گے، اللہ کی یاد کیوں نہیں؟ جہاں چار مل بیٹھے یہ ذکر کیوں نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اسی یہ خطرناک راہیں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے تعلق قائم رکھے۔ ہمارے شیخ کہتے تھے اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور معلوم نہیں کوئی آدمی اس کو کس طرح تولتا ہو، لیکن ہمیں تو بہت اچھی بات لگی، وہ بہت بہت وزنی بات۔ حضرت فرمایا رائے پور خانقاہ میں سب لوگ بیٹھے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فلاں کتنا ذکر کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت وہ 12 تسبیح کرتے ہیں، حضرت وہ فلاں مراقبے میں ہیں، حضرت وہ فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے، پھر فرمایا بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بن گئے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا اپنے آپ پہ غور کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جو سب سے اہم فریضہ اللہ کی معرفت ہے اس کو حاصل کرو، اور اس کے بعد تمہاری 3 حالتیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا ایک حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تمہیں مرجع بنا دیتا ہے، لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو جو تم جانتے ہو بتا دیا کرو، کوئی تردد کی بات نہیں ہے، لوگ نیکی کے اعمال کریں گے، ان کا ثواب بھی تمہارے ساتھ بنے گا۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا، حضرت فرمایا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کہاں گزارنا تھا، ہندوستان اور پاکستان دونوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے خانقاہ میں۔ پاکستانی آئے تھے کہ فیصل آباد رمضان حضرت گزاریں گے، اور بہت زور لگا رہے تھے کہ حضرت رمضان جب شروع ہونے والا ہے، اب کچھ عرصے کے بعد تو آپ اب تشریف لے چلیں۔ ہندوستانی کہتے تھے کہ حضرت کو جانے نہیں دینا، ان کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے اور سفر کے متحمل نہیں ہوں گے، تو رمضان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رائے پور یا سہارنپور یا خانقاہ میں گزرے۔ ایک رات اس قدر بحث ہوئی کہ نوبت تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، پھر سحری کے وقت دونوں کو بلایا تو مختصر بات کرتے تھے مگر بہت وزن ہوتا تھا بات۔ فرمایا دیکھو بھائی، تم سب جانتے ہو کہ میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، لسی نہیں ملتی تھی کہ روٹی کھا لوں ساتھ، علم کے حصول میں نکلا تھا، پھر سرگودا کا بچہ علم کہاں سے حاصل کرتا، کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، بس اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کے چند دن اللہ کا نام لیا
اور اب میں تم سب کا مرجع بن گیا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کہاں لے جائے۔ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تم خود اللہ کو یاد کرو، حتیٰ کہ تم خود ہی مرجع بن جاؤ، میری ضرورت ہی نہ رہے۔ تو پہلی بات فرمائی تھی کہ اللہ کی معرفت کے لیے خود پہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہوگا؟ تین ہی صورتیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں کہیں بھیجنا ہی نہیں نا، پہلی صورت یہ، جو بھی ترتیب دے لیں، پہلی صورت ہم نے بیان کی کہ تم خود اتنا کچھ ہو جاؤ گے کہ لوگوں کا مرجع بن جاؤ گے، لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے، اسے اللہ کی جانب سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے۔ فرمایا دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے یا تمہارے شیخ اور مربی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی سے یہ کام لیا جائے، تو شیخ جو کام پھر بتا دے، اپنے جی کہیں جم جائے تو بس اس کام کو کرتے رہو، سمجھو اللہ کی مرضی یہی ہے۔ اور تیسرے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تمہیں دنیا میں بھیجے، وہ کہتا ہے تم میرے ہی ساتھ رہو، میرا نام لیتے رہو، اور اسی میں موت آ جاتی ہے، کسی جھنجھٹ امتحان میں پڑتا ہی نہیں، نہ مفتی، نہ مرجع، نہ کوئی اور چیز، اور نہ کوئی اتنا بڑا کام کہ ہر طرف لوگوں میں نام ہوا ہو، چپ کر کے دنیا سے چل پڑتا ہے، اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا تین میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے، بس اس طرح کرو۔ بولتا رہو۔ اس لیے بھیا اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بالکل سادہ زندگی اختیار کریں، بالکل کوئی دیکھ کے پہچان نہ پائے کہ یہ آدمی ہے کون۔ اس وقت بھی امت میں اگر یہ مبالغہ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی سے کوئی تعصب ہو، ہمارے جو اکابر تھے ان میں سے ہر ایک کے متوسلین کی ایک شان ہے، لیکن یہ جو رائے پور کے حضرات ہیں نا، اس وقت بھی آپ انہیں دیکھیں اتنے سادے، اتنے مٹے ہوئے کہ کوئی آدمی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت۔ ان کے چال ڈھال سے، ان کے رنگ سے آہستہ آہستہ وہ عاجزی کا رنگ ان پہ غالب آتا رہتا ہے، اور کوئی تعریف نہیں، کچھ نہیں، وحشت ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور بندہ امن میں رہتا ہے۔ ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسے بھی کچھ آتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واقعات تو سنانے بیٹھیں تو صبح ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اور اتنے سادہ تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو ان دنوں سوت کاٹنے کے لیے جو کپاس چاہیے تھی نہیں مل رہی تھی، کپاس مہنگی ہو گئی، تو جلاہے جا رہے تھے، انہوں نے دھاگا بنانا تھا، تو نانوتوی رحمۃ اللہ بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے مدرسے، تو انہیں روکا اور ان کا وہ آج کیا نرخ ہے، کیا بھاؤ ہے؟ وہ سمجھے بھی ہماری طرح جلاہا ہے، کپڑے بنتا ہوگا۔ کمال کا جواب حضرت رحمۃ اللہ نے دیا، فرمایا آج منڈی جانا نہیں ہوا۔ منڈی انہوں نے کیوں جانا تھا، بات صاحب کی، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، اتنے سادے لوگ تھے، یہ تھوڑا ہی تھا کہ مریدوں کی فوج ساتھ چل رہی ہے، اپنے کام خود نہیں کرنے، یہ تھوڑا ہی تھا کہ ایک مخصوص لباس، پگڑی، جوتے، یہ وہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شیخ، کچھ کیا شیخ وقت ہے یار، کچھ بھی۔ دلی میں بڑی خانقاہ تھی، اور خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ میں شیخ وقت تھے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے جاگیردار، مرجع، اور دینداری کا ماحول تھا، سب لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ حکومت جب بدلی تو جب پچھلی حکومت کے لوگوں پہ زوال آیا اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، تو اس خانقاہ پہ بھی زوال آیا۔
شیخ کو ڈر لگا کہ آج مرتے ہیں کہ کل ان درویشوں کو آ کے حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے یا کیا کرے گی. تو انہوں نے خط لکھا پاک پتن، اور اس نے فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ خانقاہ پہ یہ آفت آ گئی ہے، حکومت بدل گئی ہے، دعا فرماتے. حالات تفصیل سے لکھے تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا، حضرت نے لکھا بدر الدین تم نے کب سے اپنے پیران پاک کی روش چھوڑ دی؟ ہمارے مشائخ نے کبھی اتنی پکی خانقاہیں بنائی تھی اور کبھی اس طرح وہ بیٹھے تھے جس طرح تم دلی میں جا کے بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے تو ایک ہی سبق پڑھایا تھا کہ اپنے آپ کو مٹانا ہے اور اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اور جس درویش کا نام پیسوں کے لیے بادشاہ کے دفتر میں لکھا جائے گا، اللہ اپنی کاپی اور اپنے دفتر سے اس کا نام کاٹ دیتا ہے. تمہیں کس نے تلقین کی تھی کہ اتنے مشہوری کے سامان پیدا کرو؟ یہی بات ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل میں بھی کوئی موٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں تو آدمی بتا دیتا ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب سے پوچھو، بھائی مجھے کچھ نہیں پتا. کیا ضرورت ہے خام خواہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کہ دین کے نام پہ ہی صحیح لیکن لوگ ادھر کو رجوع کریں؟ نہ، کچھ نہیں. اللہ کو جو کرنا ہے کرتے.